وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت قرۃ عیون الصلحاء گل گلشن ولایت پیر سید غازی غلام عباس شاہ صاحب زید مجدہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ موسم کی شدت کے باوجود آپ احباب جس محبت کے ساتھ قرآن پاک کا پیغام سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، دعا ہے کہ خالق کائنات اجر عظیم عطا فرمائے۔ 2020 گزر گیا ہے، شمسی کیلنڈر، نیا سال شروع ہوا ہے۔ ایک شمسی کیلنڈر ہے، ایک قمری کیلنڈر ہے۔ اسلامی جو سال ہے وہ قمری کیلنڈر کے ساتھ چلتا ہے، یعنی چاند والے کیلنڈر کے ساتھ، اور دوسرا جو کیلنڈر ہے یہ 2020-21 یہ سورج کے ساتھ چلتا ہے، یہ شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ سورج اور چاند ان دونوں کو حساب کا پیمانہ بنایا گیا، یہ ایک حساب سے چلتے ہیں۔ تو 2020 بڑی مشکلات کے ساتھ گزرا ہے، وباؤں کا سال، اور معیشت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا میں مسائل پیدا ہوئے۔ 2020 میں جتنے مشائخ اور علماء کے وصال ہوئے ہیں، ایک سال میں کبھی اتنے علماء کے اکٹھے وصال نہیں ہوئے۔ دنیا سے پردہ کرنے میں بزرگوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے، تیزی سے علماء مشائخ دنیا سے پردہ کر رہے ہیں۔ 2020 نے جو اثرات مرتب کیے ہیں، ابھی ہم ان سے نکلے نہیں ہیں، بلکہ اب سن رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی کوئی نئی قسم آ گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی عافیت عطا فرمائے۔ عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی تسلسل سے چل رہی تھی، ہم سب اپنے معاملات میں کھوئے ہوئے تھے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عافیت بھی بڑی نعمت ہے۔ اب جب سے یہ کرونا وائرس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو اتنے مسائل نہیں ہیں، پاکستان میں اس وقت لاک ڈاؤن نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی انگلینڈ میں، اٹلی میں، کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور بالخصوص برطانیہ میں، انگلینڈ میں حالات خطرناک ہیں۔
ہمارے ہاں تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ایک اندیشہ ہے، ایک خطرہ موجود ہے کہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا۔ 2020 نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ انسان کہے نا کہ میں اتنی ترقی کر لوں گا کہ اللہ کی پکڑ سے میں بچ جاؤں گا یا بھاگ سکتا ہوں، تو انسان اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اصل طاقت اللہ ہی کی طاقت ہے، اور ہم سارے محتاج ہیں اللہ کے۔ اور 2020 نے یہ سبق بھی دنیا کو دیا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، کیونکہ پوری دنیا نے عمل حضور کی حدیث پر ہی کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس علاقے میں طاعون کی مرض پھیلے وہاں سے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر سے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں۔ تو جب یہ کرونا وائرس آیا ہے تو آپس میں ملکوں کے رابطے کاٹ دیے گئے، تو کیا حضور کی حدیث پر ہی عمل نہیں ہوا؟ یہی طریقہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا کریم نے بتایا تھا۔ اسی طرح پچھلے سال فروری میں چائنا کے ڈاکٹر بھی، دنیا بھر کے ڈاکٹر کہہ رہے تھے روزانہ بار بار ہاتھ دھوو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو۔ میں نے کہا تم یہ مشورہ آج دے رہے ہو، ہمارے آقا کریم 1400 سال پہلے یہ طریقہ ہمیں سکھا گئے ہیں۔ تو 2020 نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے تو اسلام پہ ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی والا دین۔ تو اسلام اپنانے سے روح اور جسم دونوں کو سلامتی مل جاتی ہے۔ آج معاشرے میں یا دنیا میں جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم حقیقی طور پر جس طرح کے قرآن کا حکم ہے اسلام کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان والوں کو۔ اب حکم کیا دیا ہے؟ ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اہل ایمان ہی بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوا کیا ہم اسے مومن کہہ سکتے ہیں؟ مومن تو کہتے ہی اسے ہیں جو اسلام میں داخل ہو چکے، جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے اسے ہی کہتے ہیں اے ایمان والے، اے مومن۔ اب اس آیت میں فرمایا اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو چکے تو انہیں ایمان والے کیوں کہا؟ اور جب یہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اس وجہ سے انہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، تو جب یہ پہلے سے ہی اسلام میں ہیں پھر یہ کیوں فرمایا ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ کیا اسلام میں داخل شدہ لوگوں کو کہا جا سکتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟
اس کی تشریح اگلا لفظ کر رہا ہے، کافتن، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر شام آنکھ بند کرنے تک تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو، ظاہر سے لے کے باطن تک، ظاہر بھی اسلام کے مطابق ہو، باطن بھی اسلام کے مطابق، گفتار بھی اسلام کے مطابق ہو، کردار بھی اسلام کے مطابق ہو۔ صرف زبان سے نہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، تمہارا عمل بتائے کہ تم مسلمان ہو۔ صرف زبان سے نہ کہو کہ میرا آخرت پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن حساب دینا ہے، صرف زبان سے نہ حساب کو مانو، تمہارا عمل بتائے یہ بندہ آخرت کو مانتا ہے، یہ بندہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، عمل بتائے کہ آخرت پر ایمان ہے۔ اس طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ ظاہر سے لے کے باطن تک، گفتار سے لے کے کردار تک، صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات آنکھ بند کرنے تک ہر عمل ہو تو اسلام ہی کی روشنی میں ہو۔ میں ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، آپ نے پانی سے جگ بھرا، اس جگ میں آپ نے 5 روپے کا سکہ ڈال دیا، پہلے 1 روپے کا بھی سکہ ہوتا تھا، وہ 5 روپے کا سکہ آپ نے پانی سے بھرے ہوئے جگ میں ڈال دیا، سکہ پانی میں داخل ہو گیا ہے، جگ کے اندر ہے، چاروں طرف پانی نظر آ رہا ہے، لیکن کیا پانی اس سکے کے اندر بھی داخل ہوا ہے؟ نہیں۔ جب بھی کوئی چاہے جگ میں ہاتھ ڈال کے سکے کو نکال کے جگ سے علیحدہ کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے بندہ یا نہیں؟ نکال سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ تھوڑا سا رنگ لیں، سرخ رنگ یا سبز رنگ، اسے پانی میں ڈالیں، گھول دیں، مکس کر دیں، اب اس رنگ کو نکالیں پانی سے، نکال سکتے ہیں؟ سکہ تو آپ نے نکال لیا تھا، رنگ کیوں نہیں نکال سکتے؟ کافتن کا مطلب یہ ہے جس طرح رنگ پانی میں گھل جاتا ہے نا، کہ اب پانی سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اسلام تمہارے اندر رچ بس جائے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اسلام سے دور نہ کر سکے، دنیا کا کوئی مفاد، دنیا کی کوئی لالچ تمہیں دین پر عمل کرنے سے دور نہ کر سکے، روک نہ سکے، کوئی خواہش، کوئی آرزو تمہیں رسول کے دروازے سے ہٹا نہ سکے۔ جس طرح رنگ پانی میں گھل گیا تو اب اسے اس سے جدا کرنا مشکل ہے، اسی طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اسلام تمہارے اندر داخل ہو جائے، اسلام تمہاری طبیعت بن جائے، اسلام تمہاری شخصیت بن جائے، اسلام تمہارے اندر داخل ہو جائے، تمہاری سوچ اسلام کے مطابق ہو، تمہاری خواہشات پہ اسلام کا رنگ چڑھ جائے، طبیعت پر اسلام کا رنگ چڑھ جائے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری سے عبادت کرنا، ایک ہوتا ہے شوق سے عبادت کرنا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ وضو کرتا ہے لیکن شوق سے نہیں کرتا، اگر وضو فرض نہ ہوتا تو وہ وضو ہی نہ کرتا، اب مجبوری کا وضو ہے کہ نماز سے پہلے وضو فرض ہے اس لیے وہ وضو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک بندہ شوق سے وضو کر رہا ہے، دونوں کا عمل برابر نہیں۔ سورہ توبہ میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ فرمایا مسجد قباء کے نمازی وہ ہیں جو طہارت سے محبت کرتے ہیں، جو پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں، ان کو محبت ہے طہارت سے، پاکیزگی ان کے دل کی خواہش ہے، گندگی سے ان کو نفرت ہے۔ فرمایا جو پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المتطہرین، جو صفائی ستھرائی سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
تو اس آیت میں ان نمازیوں کا ذکر ہے جو پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں، پاکیزگی ان کے دل کی آرزو ہے، گندگی سے ان کو نفرت ہو گئی ہے، یعنی اسلام ان کی شخصیت بن گیا ہے۔ آگ کے انگاروں پہ تڑپ رہے ہیں پر احد احد کا نغمہ سرمدی الاپ رہے ہیں۔ بدر سے لے کے کربلا تک ساری تاریخ پڑھ لیں، سر تہ تیغ کٹانے والے کیوں تلوار کے نیچے بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام صرف زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی تھی، خون کا قطرہ قطرہ کلمہ پڑھ رہا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج کوئی 20% اسلام میں ہے، کوئی 40% ہے، کوئی 50% ہے۔ نماز اسلام کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، شادیاں ہندوانہ رسموں کے مطابق کر رہے ہیں، دکانداری غیر مسلموں کے طریقے پر سودی نظام پر کر رہے ہیں۔ تو اب وہ 30% تو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، باقی 70% جو ہے اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ فرمایا کافہ، تمہارا ہر عمل اسلام کے رنگ میں ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کون سا رنگ ہے؟ اب اس راستے میں رکاوٹ کون سی ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے جس وجہ سے ہمارے اوپر اسلام کا وہ رنگ نہیں چڑھتا کہ گفتار سے کردار تک ہر چیز اسلام کے مطابق ہو جائے؟ رکاوٹ ہے شیطان۔ شیطان ہمیں برے مشورے دیتا ہے، شیطان غریبی سے ڈراتا ہے، شیطان لوگوں کی ملامت سے ڈراتا ہے۔ یہ کام کیا لوگ ملامت کریں گے، لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے شادیوں پہ ہم ہندوانہ رسموں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ شیطان کے مشوروں کی وجہ سے۔ اللہ کریم نے اسی آیت میں جہاں فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، وہیں رکاوٹ بھی دور کی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، چونکہ شیطان برے مشورے دے گا تو وہ تمہیں دین کے راستے پر عمل نہیں کرنے دے گا۔ شیطان تاجر کو کہتا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق کرو گے تو پیسہ نہیں کما سکو گے، اور اسی طرح دکانداری کا وقت ہے، اٹھ کے زور کی نماز پڑھنے جاؤ گے مالی نقصان ہوگا، تو بندہ دکان نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مشورے کون دیتا ہے؟ یہ شیطان دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈالے، برائی کا مشورہ دے، نیکی سے روکنا چاہے، اس وقت بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کے برے مشورے سے بندہ بچ سکتا ہے۔ سارے ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت والا کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
حضور شہنشاہ بغداد کو شیطان آیا ورغلانے. میں تو جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں. حضور شہنشاہ بغداد کو آیا ورغلانے, تو میں اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ہمیں پھر کتنی احتیاط کرنی چاہیے. آ کے کہتے ہیں میں تمہارا رب نورانی شکل میں آیا, اور عبد القادر میں نے تمہیں نمازیں معاف کر دی ہیں, آج کے بعد تمہارے اوپر نماز فرض نہیں, بڑی عبادت کر لی ہے. تو اس وقت آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حضور شہنشاہ بغداد نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ جو نور کی شکل میں تھا بسم ہوا, دھواں اٹھا, اندھیرا چھا گیا, شیطان اصل شکل میں آ گیا اور کہنے لگا عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے. آپ نے فرمایا دیوس دفعہ دور ہو جا, میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے. تو جب شیطان نے آپ پر حملہ کیا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حضور سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ ہو, یہ تسبیح پڑھو, وسوسہ دور ہو جائے گا. لیکن اگر وسوسہ اپنے اندر سے اٹھے, نفس کی طرف سے وسوسہ ہو, تو پھر صرف لا حولہ پڑھنے سے دور نہیں ہوگا, ساتھ مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا, ریاضت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. تو وسوسوں کی پھر دو قسمیں ہو گئیں, ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے, ایک اپنے نفس کی طرف سے. وسوسہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا, اپنے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, تو شیطان کو کس نے وسوسہ ڈالا تھا؟ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کے نفس نے. اس کے اندر نفس تھا نا, انانیت تھی, تو اس نفس نے شیطان کو گمراہ کیا. تو وہ نفس ہمارے اندر بھی ہے, انا ہمارے اندر بھی ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو وسوسہ اپنے نفس کی طرف سے آتا ہے, اب نفس کی طرف سے وسوسہ کیوں آتا ہے؟ یا تو رزق حرام ہو گیا ہے, یا دوستی حرام ہے. جن لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں وہ لوگ برے ہیں, ان کے دل میں ایمان نہیں ہے, تو اس کا عکس پڑتا ہے بندے کے دل پہ. اگر اپنے نفس سے اکثر وسوسے پیدا ہوں تو پھر آدمی چیک کرے کہیں رزق میں کوتاہی ہوئی ہے یا کہیں دوستی میں کوتاہی ہوئی ہے. ویسے لین دین جو ہوتا ہے نا, دوستی نہ ہو صرف لین دین ہو, اس کا اثر نہیں ہوتا, یا اس کا بہت کم اثر ہوتا ہے. جب کسی سے قلبی تعلق ہوتا ہے اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے. جب دل کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے, متاثر ہو کے بندہ کسی کی طرف دیکھتا ہے, اس سے رنگ چڑھتا ہے. تو اگر اکثر اپنے اندر سے وسوسے آئیں تو صرف زبان سے توبہ کرنے سے دور نہیں ہوں گے, بلکہ مجاہدہ کرنا پڑے گا, ریاضت کرنی پڑے گی. بڑے بڑے اولیاء جن کے آج عرس ہو رہے ہیں, کبھی آپ ان کی ریاضتیں پڑھ کے دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ اتنی ریاضت کی. جن کے آستانے پہ بشتی دروازہ لگا ہوا ہے, شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بشتی دروازہ لگا ہوا ہے, کبھی ان کا مجاہدہ پڑھ کے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. انہوں نے کیوں مجاہدہ کیا؟ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب سیال شریف رہے ہیں, وضو کراتے رہے ہیں حضرت پیر سیال کو. بہت بڑی ہستی ہیں, اعلی حضرت ہیں, تاجدار گولڑ ہیں, علم کا سمندر ہیں, عرفان کا سمندر ہیں, روحانیت کا سمندر ہیں, لیکن محنت کرتے رہے. کیوں محنت کرتے رہے ہیں؟ آج ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں روپے کی ضرورت ہے. آج گھر خریدنا ہے, پیسے کی ضرورت ہے, زمین خریدنی ہے, پیسے کی ضرورت ہے, کپڑے خریدنے ہیں, پیسے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, کسی کو دین کی بھی ضرورت ہے. پیسے کے لیے تو محنت کرتے ہیں. تو جس طرح آپ پیسے کو ضرورت سمجھتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, محنت سے گھبراتے نہیں ہیں. کیوں؟ پتہ ہے محنت کے بعد پیسہ ملنا ہے, گھبراتے نہیں محنت سے. تو جس طرح
پیسے کو اپنی ضرورت مان کر خوشی سے محنت کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کو بھی ضرورت مان کر محنت کریں تو دل نہیں گھبرائے گا۔ پتہ ہے اس محنت کے بعد رب کی رضا ملے گی، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرے گا ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے۔ شیطان اس راستے کی رکاوٹ ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وسوسوں پہ نہ جانا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ انہو لکم عدو مبین، کیوں روکا؟ فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے سے کیوں روکا؟ کھلا دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن، ایک ہوتا ہے کھلا دشمن۔ جس کے بارے میں اللہ کہے کہ دشمن ہے، ہم اسے دوست بنا لیں تو فلاح پا سکتے ہیں۔ جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ یہ دشمن ہے، اس کے بارے میں ہم اسے دوست بنا لیں، اس کے مشوروں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو فلاح کیسے پا سکتے ہیں؟ اب شیطان کے نقش قدم کیا ہیں؟ کیونکہ پیچھے آیت میں ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ شیطان کے نقش قدم کیا ہیں؟ پہلی چیز جو ہے، شیطان نے اپنے آپ کو ترجیح دی اللہ کے حکم پر۔ اس نے اللہ کا حکم توڑ دیا، لیکن اپنے آپ کو ترجیح دی کہ میں زیادہ فضیلت رکھتا ہوں حضرت آدم سے، وہ مٹی سے بنائے گئے، میں آگ سے بنایا گیا۔ اس میں فضیلت کیا تھی جس کو وہ فضیلت سمجھتا تھا؟ حالانکہ فضیلت نہیں تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ جہاں جلائی جائے آگ اوپر اٹھتی ہے۔ مثلا آپ دیا سلائی لیں یا ماچس لیں، دیا سلائی جلائیں تو شعلہ اوپر اٹھتا ہے۔ مٹی کو آپ ہوا میں رکھیں نیچے گرتی ہے، مٹی کو جہاں رکھیں نیچے گرتی ہے، جہاں آگ جلائیں شعلہ اوپر اٹھتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اوپر اٹھنے والی چیز سے بنایا گیا ہوں، آدم نیچے گرنے والی چیز سے بنائے گئے ہیں، اس لیے میں افضل ہوں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا حکم کون دے رہا ہے، کس نے حکم دیا تھا سجدہ کرو؟ جس کو سجدے کا حکم ہے وہ اس پر استدلال کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا حکم کس نے دیا ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑ دیا اپنی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سمجھ جائے تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیا، یہ ہے شیطان کے نقش قدم۔ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اور اپنے اندر کیا چیز تھی جس کو راضی کرنے کے لیے؟ وہ ہے تکبر، وہ ہے انانیت۔ دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ماننا، کسی دوسرے کو بڑا ماننا، یہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسرے کو بڑا سمجھے، یہ بڑا مشکل ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کتنے جھگڑے اس وجہ سے ہوئے، عدالتیں کچہریاں اسی وجہ سے آباد ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بغداد میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بشر حافی شراب پی کے شراب خانے سے نکلے تھے، گھر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نالی میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کاغذ اٹھایا، گھر لائے، صاف کیا، عطر لگایا، اس کو خوشبو میں بسایا، پھر وہ کاغذ سر سے اوپر کر کے بلندی پہ رکھا
اور کہنے لگے تیرا وہ مقام نہیں، تیرا یہ مقام ہے۔ رب کی رحمت کو پیار آیا، بشر تیرا بھی وہ مقام نہیں، تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، اب میرے بندے اولیاء تیرے نام کا ادب کرتے رہیں گے۔ شراب خانے سے اٹھا کے مسجد میں پہنچا دیے، تہجد کی نماز نصیب ہو گئی۔ پھر زمانے نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، فقہ کے 4 اماموں میں ایک امام ہے، وہ ننگے پیر چلتے تھے حضرت بشر حافی کے پیچھے، آگے چل رہے ہیں بشر حافی، پیچھے امام احمد بن حنبل۔ اس گناہگار کو دونوں ہستیوں کے مزار پر حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے، دونوں کے مزار بغداد میں ہی ہیں۔ آگے چل رہے ہیں بشر حافی، پیچھے امام احمد بن حنبل۔ بشر حافی عالم نہیں، مفتی نہیں، فقیہ نہیں، مجتہد نہیں، ہاں توبہ کی ہے، مرتبہ ولایت پر ہیں، ولی ہیں، لیکن استاذ العلماء نہیں تھے، کوئی مجتہد نہیں تھے۔ دوسری طرف امام احمد بن حنبل وہ استاذ العلماء ہیں، وہ مرجع العلماء ہیں، وہ مجتہد ہیں، علم کا سمندر ہیں، پر دنیا حیران ہے، وہ جو علم کا سمندر مرجع العلماء وہ جوتے اتار کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کا ولی بشر حافی آگے چل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، عالم آپ ہیں، فقیہ آپ ہیں، مجتہد آپ ہیں، اور آپ پیچھے چل رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں، جوتے اتار کے چل رہے ہیں، بشر حافی عالم بھی نہیں اور آگے چل رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا دنیا والو، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، شریعت کا علم میں بشر سے زیادہ رکھتا ہوں، پر شریعت والے کا علم بشر زیادہ رکھتا ہے۔ کہا میں شریعت کا علم رکھتا ہوں، شریعت والے کا علم بشر رکھتا ہے۔ میں اس لیے ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں، میں اس لیے ان کے پیچھے ادب سے چل رہا ہوں۔ یہ جب اللہ کی معرفت بیان کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، دلوں میں محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مٹایا۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑا نام ہے علم کا، مینار ہے علم کا، لیکن اپنے آپ کو مٹا کے ایک ولی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولا روم خوارزم شاہ کے بانجے ہیں، بادشاہ وقت کے بانجے ہیں، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے پڑھانے کے لیے، پالکی میں بیٹھ کر، کہاروں کے کاندھوں پہ سوار ہو کے باغ میں آتے، تالاب کے کنارے مسند لگی ہے، شاگرد بیٹھے آپ پڑھا رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ جو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے آج ننگے پیر شمس تبریزی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دنیا نے کہا یہ شمس تبریزی سادہ لباس، درویشانہ انداز، سادہ مزاج، سادہ لباس، وہ آگے چل رہے ہیں، بادشاہ کا بھانجا ننگے پیر پیچھے چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مولانا روم یہ آج کیا واقعہ ہوا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ درویش آگے چل رہا ہے، شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ آنے والا پیچھے چل رہا ہے۔ مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک میں شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا مجھے اللہ کی معرفت نہیں نصیب ہوئی۔ اپنے آپ کو مٹایا۔ مولانا روم عاجزی کے ساتھ چل رہے ہیں، کسی عظمت والے کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا یہی عظمت ہے۔ اللہ نے کسی کو جو عزت دی ہے اسے ماننا یہ عظمت ہے۔ شیطان نے یہاں سے ٹھوکر کھائی ہے، اللہ نے حضرت آدم کو شان بخشی، شیطان نے نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ انانیت، تکبر۔ تو تکبر کی متضاد صفت کون سی ہے؟ عاجزی۔ جو عاجزی کرتا ہے
اللہ اس پہ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیطان نے تکبر سے کام لیا۔ ہمارے ہاں آج کل گھروں میں سگے بھائی عاجزی کرنے کو تیار نہیں۔ ہم اپنے خونی رشتے داروں کے ساتھ نرمی کرنے کو تیار نہیں۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب نماز کے ثواب سے، روزے کے ثواب سے اور صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے؟ فرمایا کیا وہ عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب نماز، روزہ اور صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا دو ناراض بھائیوں میں صلح کروانا۔ کیا کروانا؟ صلح کروانا، لڑائی کو ختم کرنا، لڑائی کو ختم کرنا، صلح کروانا، اس کا ثواب نماز کے ثواب سے زیادہ ہے، روزے کے ثواب سے زیادہ ہے اور صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا دو بھائیوں میں لڑائی کروانا یہ حالقہ ہے۔ حالقہ کسے کہتے ہیں؟ ہے حلوے والی حالقہ۔ ایک ہوتا ہے کسر، ایک ہے حلق۔ کینچی سے بال کٹوانا یہ ہے کسر، اور استرے سے بال اتروانا یہ ہے حلق۔ جب کینچی سے بال کٹوائے جائیں تو کچھ بال کٹ گئے، کچھ بچ گئے، لیکن جب استرے سے اتروائیں تو پھر بال بچتے نہیں۔ فرمایا لڑائی شروع کرنا حالقہ ہے، یعنی یہ استرے سے بندے کا ایمان مونڈنے کی طرح ہے۔ جو لڑائی میں پڑتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہا ہے۔ حالقہ، اپنوں میں لڑائی، آپس میں لڑائی، یہ حالقہ ہے، یہ مونڈ کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑائی کے بعد پھر غیبت کا دروازہ، چغلی، کتنے گناہ زبان سے ہو رہے ہیں اور کتنے ظن سے، یعنی گمان سے، غلط گمان ذہن میں آتے ہیں۔ تو فرمایا آپس میں جو لڑائی ہے یہ حالقہ ہے، مونڈ کے رکھ دینے والی، سے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو۔ جنت کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ پھر فرمایا کوئی کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت کرنے والا نہ ہو۔ آپس میں محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان کا کمال، تکمیل ایمان، آپس میں محبت۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے؟ فرمایا سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلانے سے، یہ جو ملاقات کے وقت السلام علیکم، فرمایا آپس میں محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایمان کامل ہوتا ہے۔ کامل ایمان والوں کے لیے ہی جنت کے دروازے کھولیں گے۔ حضرت انس بن مالک، اب جو حدیث پاک سنا رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں میرے آقا کریم نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کسے کہا ہے یا بنیا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ انس کون ہے؟ یہ انس حضور کے خادم ہیں۔ یہ انس حضور کے، آپ کی والدہ، ابھی میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تو آپ کی والدہ کلمہ پڑھ چکی تھی، اور حضرت انس کو بھی، ان کی عمر 9 سال 10 سال تھی، کلمہ پڑھاتی تھیں۔ کلمہ یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں آگے پڑھ رہی ہے، بیٹا پیچھے پڑھ رہا ہے۔
گھر جا کے میری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ حدیث آپ نے سنانی ہے۔ بچے جب بولنے کی عمر میں آئیں تو اگر وہ کلمہ سکھا رہی ہیں تو حضرت ام سلیم کی سنت پہ عمل کر رہی ہیں، وہ صحابیات کی سنت پہ عمل کر رہی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے کلمہ یاد کرایا۔ آپ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافر تھے، جن کا نام مالک ہے نا، انس بن مالک، مالک نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر پر ہی ان کی موت ہوئی ہے۔ مالک کے کانوں میں آواز آئی کہ میری بیوی میرے بچے کو کلمہ پڑھا رہی ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے دوسرے کمرے میں اور آ کے کہا لا تفسدی ولدی، میرے بچے کو خراب نہ کرو، میرے بچے کو توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھا کے خراب نہ کرو۔ تو بیوی نے کہا میں کلمہ پڑھا کے خراب نہیں کر رہی، میں سنوار رہی ہوں۔ خامد نے کہا یا مجھے رکھ لو یا اپنے دین کو رکھ لو۔ حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ نے جواب دیا میں سچائی کو چھوڑ نہیں سکتی، میں حق کو چھوڑ نہیں سکتی۔ مالک انہیں چھوڑ کے چلے گئے، ملک شام کی طرف وہ چلے گئے، مدینہ منورہ سے نکل گئے۔ تو حضرت انس کی جو والدہ ہیں وہ بہت بڑی حضور کی عاشق ہے، حضور سے محبت کرنے والی۔ حضرت انس کہتے ہیں میری کھیلنے کی عمر تھی، میری والدہ کہتی ہیں بچوں کے ساتھ نہ کھیلو، وہ جو صحابہ کھڑے ہیں نا حضور کے انتظار میں کہ حضور آ رہے ہیں مکے سے، تم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو، وہ حضور کا راستہ دیکھو، وہ آنکھیں بڑی مقدر والی ہوتی ہیں جو نبی کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے دل میں بغیر دیکھے حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ کیسے محبت پیدا ہوئی؟ ماں نے کہا وہ آنکھیں بڑی مقدر والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ انس جاؤ، جا کے اس راستے پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں صحابہ کھڑے ہیں رسول اللہ کے انتظار میں کہ حضور مکے سے آ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں بھی اس راستے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا، حضور کا انتظار کرتا۔ حضور تشریف لے آئے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ تو حضور کے خادم تھے۔ حضور تشریف لے آئے مدینہ منورہ، انصار کوئی اپنے باغ میں جا کے کھجوریں اتار کے ٹوکرا تیار کر کے لا رہا ہے، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ کھجوریں قبول کریں، آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں ملنے، قرب و جوار قبیلوں سے لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ مہمانوں کی تواضع کر دیں، یہ میری طرف سے کھجور۔ کسی نے اپنا بکرا ذبح کیا، گوشت بنایا، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ گوشت کا تحفہ، کیونکہ حضور ہجرت کر کے آئے ہیں نا مکہ سے مدینہ، تو اہل مدینہ حضور کی بارگاہ میں تحفے لا کے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی گوشت لا رہا ہے، کوئی اجناس لے کے آ رہا ہے۔ حضرت انس کی والدہ نے 10 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا باغ کوئی نہیں کہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آؤں، میرے پاس بکریاں بھی کوئی نہیں کہ میں کسی بکری کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں ایک مسکین عورت ہوں، بس یہ 10 سال کا بیٹا ہے، میں یہ بیٹا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یا رسول اللہ میرے بیٹے انس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے حضرت انس کی طرف دیکھا، انہیں اپنی خدمت میں قبول فرمایا اور 4 دعائیں دیں۔ اس تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا انہیں حضور کی خدمت میں دیا گیا 10 سال کی عمر میں۔ مضمون بیان کر رہا تھا آپس میں محبت کا، تو حدیث میں نے حضرت انس بن مالک کی روایت ترمذی شریف کے حوالے سے سنائی، تو اس لیے میں نے حضرت انس کا قدر ذکر آپ کے سامنے کیا کہ یہ حضور کے خادم تھے، انصاری صحابی ہیں، اور میرے آقا ان سے محبت کتنی کرتے ہیں یا شفقت کیسے فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، خادموں کو نواز رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں۔ کیونکہ جب حضور کا وصال پاک ہوا تھا تو ان کی عمر 20 سال تھی، یہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی آئے تھے حضور کی خدمت۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس جہاں تک ہو سکے، جہاں تک تو قدرت رکھتا ہے
تیری استطاعت ہے اس حال میں شام کرنا اور صبح کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے تیرے سینے میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس حال میں تو صبح کرنا۔ اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، اور آگے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ سچی محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ سچی محبت کی اسے جنت میں میرا قرب ملے گا۔ تو جس طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یا بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے، امامہ شریف باندھنا سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا حضور نے فرمایا یہ بھی میری سنت میں ہے۔ حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے، عرفہ اور اعلیٰ ہے، ساری دنیا کے علماء کا علم اکٹھا کر لیں، حضور کی شانوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ حضور کی شانوں کو سمجھ سکیں، پر حضور نے مضمون سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا اے انس جہاں تک تو قدرت رکھتا ہے رات کو سونا تو دل صاف کر کے سونا، دن کو کسی کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، ناراضگی ہوئی ہے، دنیا اتنی قیمتی نہیں کہ بندہ دنیا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو جائے۔ ہاں اگر ناراضگی ہو بھی تو 3 دن تک ناراضگی ہو، اس کے بعد راضی نامہ ہو جائے، اور اگر دنیاوی سبب نہیں دینی سبب سے ناراضگی ہو تو پھر 3 دن سے زیادہ بھی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اگر دینی سبب سے ہو کہ کوئی بندہ بد عقیدہ ہے یا بد کردار ہے، اس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے کہ تو شراب نہیں چھوڑے گا میں نہیں بولوں گا، تو اب آپ ناراض رہ سکتے ہیں۔ تو جھوٹ نہیں چھوڑے گا، تو فلاں گناہ نہیں چھوڑے گا تو میں تیرے ساتھ ناراض ہوں، تو اب آپ ناراض رہ سکتے ہیں جب تک وہ گناہ نہ چھوڑے۔ اگر ناراضگی کا سبب دین ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ بھی ناراضگی رہ سکتی ہے۔ جہاں ناراضگی کا سبب کوئی دنیاوی ہے، حضور نے فرمایا انس رات سوو تو اپنے دل کو صاف کر کے سو، معاف کر کے سو، دل میں کینہ نہ رکھنا۔ اور پھر آگے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں تو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی محفل لگی تھی، فرمایا اب جو آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی آئے، محفل میں موجود صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا ان سے پوچھیں ان کا عمل کیا ہے، حدیث طویل ہے میں اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے، رات ان کے پاس رہے تاکہ میں چیک کروں ان کا عمل کون سا ہے، کوئی خاص عمل نہیں نظر آیا سوائے فرائض ادا کرنے کے۔ تو آخر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آج فرمایا ہے کہ میرا یہ صحابی زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں دنیا کی وجہ سے اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں رکھتا۔ اسی کو میں دوسرے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، صحابی نے کہا میں سب کی خیر مانگتا ہوں، بس میری گفتگو مکمل ہو گئی، میں دوسروں کی، اپنی خیر تو ہر کوئی مانگتا ہے نا، اپنی مشکل دور کرنے کی فکر ہر کسی کو ہے، اپنا غم دور کرنے کی فکر ہر کسی کو ہے۔ اس صحابی نے کہا میں دوسروں کی خیر مانگتا ہوں۔ ایسے کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، تنہائی میں اپنے بھائی کے لیے اللہ سے کچھ مانگیں، دیکھیں پھر اللہ آپ پہ کیسے کرم کرتا ہے۔ یا اللہ کل عالمین کے بچوں کا صدقہ میرے بچوں پہ بھی کرم فرما، یا اللہ فلاں فلاں کے بچوں کا صدقہ میرے بچوں پر بھی کرم فرما۔ کبھی اس انداز میں دعا دوسروں کے بچوں کی خیر مانگیں، اللہ آپ پر بھی کرم فرما دے گا۔ تو اس صحابی نے کہا میں دوسروں کی خیر مانگتا ہوں۔ مسلمان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ نیا سال شروع ہوا ہے 2021، آج پہلا درس قرآن ہے، تو آئیں آج ارادہ کرتے ہیں
کہ انشاءاللہ اس سال ہم نماز نہیں قضا ہونے دیں گے۔ یہ ارادہ بھی میرے اس تقریر کے مضمون سے، درس قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، دھتکار دیا گیا۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، ہم کر رہے ہیں، ہم بھی تو سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر بھی تو سجدہ فرض ہے۔ فرائض کے سجدے جو ہیں ہمارے اوپر، نماز میں جو سجدے ہیں وہ فرض سجدے ہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں منع کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ 2021 میں نماز نہیں قضا ہونے دیں۔ اس ایک چیز کا پہرا دے لیں، نماز کو ٹھیک کر لیں، پھر دیکھیں نماز پوری زندگی پر ہی نیکی کا رنگ چڑھا دے گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز اگر کوئی ٹھیک طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نوجوان صحابی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن برائی میں بھی پڑا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نماز اسے برائی سے نکال لے گی۔ کچھ عرصے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے برائی چھوڑ دی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ نماز اسے برائی سے نکال لے گی۔ تو نماز کی یہ شان ہے کہ نماز بندے پر نیکیوں کا رنگ چڑھا دیتی۔ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور غفلت دور نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نماز میں کمی ہے، صحیح طریقے سے وہ نماز نہیں ادا کر رہا۔ جب صحیح طریقے سے اس نے نماز ادا کر لی، نماز اسے غفلت سے نکال لے گی۔ اپنے لیے ہم نے بڑی زندگی گزاری، کوئی 30 سال 40 سال اپنے لیے گزارتے رہے۔ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2021 ہم نماز نہیں قضا ہونے دیں گے۔ آپ آرام سے بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اللہ کا شکر کریں۔ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت سانس نہیں لے سکتے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور میں اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں، سانس لے رہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 31 دسمبر کو جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں ہے کہ پوری دنیا میں 18 لاکھ آدمی کورونا کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ ہم ان میں نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بچایا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، تو کیا ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی نیت سے ہی کہ میں اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزاروں گا، ناشکری کرتے ہوئے نہیں گزاروں گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں اس کی حکمتوں کی اور اس کی رحمتوں کی، دل میں عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمارے جسم پہ بال اگائے ہیں، سر کے بال، داڑھی شریف کے بال، یہ بال بڑھتے ہیں، پھر ہم کچھ دنوں بعد کٹواتے ہیں، لیکن یہ پلکوں پہ بھی بال ہیں، یہ بال بڑھتے ہیں، پلکوں کے بال نہیں بڑھتے۔ پلکوں کے ساتھ ہی اوپر سر کے بال، یہ کلمے، یہ داڑھی، یہ بڑھ رہے ہیں، لیکن پلکوں کے بال ہیں یہ بھی بال ہی۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اگر پلکوں کے بال بھی بڑھتے تو کئی دفعہ پھر دیکھنے میں مشکل پیش آتی۔ اگر یہ بھی کٹوانے پڑتے، وہ کیسا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ فرمایا یہ جو تیرے وجود کو حسن بخشا ہے اسی کریم نے بخشا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے اور تیرے وجود کی ضرورتوں کے مطابق بنایا ہے۔ اگر ہم غور کرنا شروع کریں، انسانی عقل ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ اس رب نے میرے اوپر کتنے کرم کی۔ گننا شروع کریں، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے زیادہ تشریح میں تفصیل میں نہ جایا کریں بھی کس چیز کا شکر ادا کروں، کس چیز کا شکر، مجھ سے فلاں آگے ہے میں پیچھے ہوں۔ آج کے بعد کسی سے موازنہ کریں ہی نہ کہ فلاں آگے ہے میں پیچھے ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو،
دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ آپ لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت بھی لاکھوں لوگ خواہش کرتے ہیں ہمیں ایسی زندگی ملے۔ افریقہ میں اب بھی غربت ہے، پاکستان میں بھی اندرون سندھ جا کے دیکھیں، جیسی زندگی آپ لوگ گزار رہے ہیں نا، لوگ خواہش کرتے ہیں کاش ہمیں بھی ایسی زندگی ملے، اور ہمیں اس زندگی کی قدر ہی نہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی، اللہ کا شکرانہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا کی، کبھی یہ نہ کہیں بھی 2020 جو ہے وہ ضائع ہو گیا، کمائی کوئی نہیں ہوئی، بچت کوئی نہیں ہوئی، خود بچ گئے ہیں، یہی بڑی بچت ہے۔ 2020 کا حساب نہ کریں بھی اس میں دکانیں بھی بند رہی ہیں، کام ہی نہیں چلا، ضائع ہو گیا، اللہ نے آپ کو بچایا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ شکرانہ کریں ہر حال میں۔ اور اس کے لیے میں نے یہاں اس درس قرآن میں کئی دفعہ یہ حدیث پڑھی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جو روزانہ ایک دفعہ بھی یہ پڑھ لینا، ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا، کہ اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام عطا فرمایا ہے اور مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ فرمایا جو روزانہ ایک دفعہ بھی پڑھ لے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ ردیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ اللہ اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ جیویں پیارا راضی ہووے، مرضی ویکھ سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے، اے گل کدے نہ بن دی۔ انسان کی ایک کمزوری ہے، انسان چاہتا ہے دنیا میرے مطابق ہو جائے، جیسے میں چاہتا ہوں حالات ویسے پیدا ہوں۔ دنیا آپ نے نہیں بنائی، جس نے بنائی ہے نا اس کے مطابق ہی چل رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میرے مطابق چل جائے، تو ہم نے تو دنیا بنائی نہیں، جس نے بنائی ہے اس کے حکم کے مطابق ہی حالات پیدا ہوتے۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے پوچھیں زندگی کیسے گزارنی ہے، چونکہ خواہشات کا ہجوم بھی ہے اور ضروریات بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ ان جھاڑیوں سے دامن بچا کے منزل تک کیسے پہنچنا ہے، قرآن وہ صراط مستقیم عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی اس راستے کو اپنا لے گا، ضروریات بھی پوری ہوں گی، آرزویں بھی تکمیل تک پہنچیں گی، اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ماہانہ محفل درس قرآن کی منعقد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فیوزات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔